لاہور کے اندر ایک بہت ہی مشکوک ٹرانسجینڈر پارٹی کے بارے میں لاہور اگست 2025 یہ پرفارمنس ہوئی. کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جنہیں ٹی وی پر تو نہیں دکھایا جا سکتا. خبریں آئیں کہ جی وہ میجسٹریٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا, پہلے ان کو پکڑا, بڑی وہ وائرل ہوئی خبر. ہمیں پتہ یہ لگا کہ 1 اگست کو لاہور میں ایک اسٹوڈیو بک کرایا جاتا ہے. ٹرانسجینڈرز کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر 40-50 لوگ بھی شرکت کرتے ہیں, 5-7-8 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں. مین آرگنائزر تھا وہ یہ ایونٹ کے فوراً بعد 1-2 دن بعد ملک سے باہر چلا گیا. وہ ٹورنٹو بیسڈ ہے. یہاں ہر باؤنڈری کراس ہو گئی تھی, اتنی فحاشی تھی اس میں. جو کپڑے تھے وہ بغیر مطلب آلموسٹ کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے ایونٹس کا ہونا یہ بڑی خطرے کی نشانی ہے. بہت لوگوں نے شیئر کیا, بڑا غم و غصہ تھا بیکاز وہ ویژولز فرینکلی بہت ہی obscene تھے, بہت obscene تھے. یہ سارے آدمی تھے جو عورتوں کے کپڑے پہن کے وگز پہنے ہوئے تھے, میک اپ کیا ہوا تھا, دجال کی آنکھ بنائی ہوئی تھی اپنے. دین سیٹینک وہ جو ہارنز والی کاسٹیومز تھے, they were 2 males on stage and they were being physical. I don't know, ہمارے آڈینس نے بھی شاید دیکھے ہوں گے, ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ بلر کر کے چلا دیں. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ایونٹ پاکستان سے باہر ہوا, یہ لاہور کا ہی لیجٹ ایونٹ تھا. باقاعدہ طور پر جن لوگوں نے آرگنائز کیا تھا انہوں نے اس کو اپنے انسٹاگرامز اور ان چیزوں پہ پوسٹ کیا ہوا تھا. 5-5 ہزار روپے کا ٹکٹ لگایا ہوا تھا. تو یہ بھی نہیں کوئی پرائیویٹ پارٹی تھی کہ بندہ کہنے جی پرائیویٹ پارٹی تھی. وہ نو, اٹ واز این ایکچوئل ایڈورٹائزڈ ایونٹ. اس کے بعد یہ ڈسمس ہو گیا. ابھی سنا ہے کہ جو وہاں پہ ڈی آئی جی ہے جو پولیس کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. تو ناؤ دی گڈ نیوز از انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ اتنی جلدی ان لوگوں کو ڈسمس کیسے کر دیا. وہ تمام چیزیں جو ہمارے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہیں, ہمارے جو شرعی تقاضے ہیں یا جو ہماری سوسائٹل نارمز ہیں ان کے خلاف ہیں, تو وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. بیکاز یہ تو سامنے ہو گیا کہ فحاشی اور اوریانی اور جو بھی کہہ سکتے ہو آپ اس چیز کو, اس کی بدترین اگزامپل ہم نے دیکھی ہے. دانیال بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب بھائی ابھی یہ جو پرٹیکولر واقعہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں جب پولیس نے کارروائی کی, پہلی بات تو یہ پولیس نے کارروائی کی بھی تو بیک لیش آنے کے بعد کی. ماریا بی نے اس پہ جب ویڈیو بنائی اور اس پہ کافی زیادہ بیک لیش آیا, اور بڑا اچھا ہے, ہم پولیس کا اس پہ بڑی ایک طرح سے شاباش دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اہم ایشو پر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے. اس قسم کی کوئی غیر اخلاقی قسم کے ایونٹس کی یہاں پہ پاکستان میں, ہمارے پنجاب میں یا لاہور میں بالکل اجازت نہیں. ایف آئی آر انیشلی 5 لوگوں کے خلاف کاٹی گئی, جس میں سے 3 اس وینیو کے اونرز تھے اور 2 جو تھے ایکچوئل آرگنائزرز تھے, یعنی کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ تھے. اور بعد میں جو انیشیل انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ جی یہ جو ٹکٹس ہیں اس سے ہم جو بزرگ خواجہ سرا ہیں اپیرنٹلی جو یا بیمار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے. تو جب بھائی میں تو اب حیران بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس طرح کے ایونٹس یہ تو ایک آدھ وہ ایونٹ ہے جو سامنے آ گیا. آئے روز ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ پبلک آئے میں نہیں بھی آتے ہیں, سیڈلی کہنا پڑتا ہے, لیکن یہ کوئی بہت عجیب سا ایونٹ نہیں تھا اس طرح سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ بدترین ایونٹس ادھر اسلام آباد میں, لاہور میں اور کراچی کے اندر آئے روز ہوتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں بھی اور محرم کے مہینے میں بھی ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے کیا کیا جائے. تو اس میں ضیاء بھائی ایک عرصے سے ہم بھی چیختے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں جب بل پاس ہوا اس ٹائم تو لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ بل پاس ہو گیا ٹرانسجینڈر لا. ہم لوگ بیسکلی سینیٹر مشتاق, میں, راجہ ضیاء الحق, ہم لوگ 4-5 لوگ پچھلے 3 سال سے جب سے ایکٹ پاس ہوا ہے ہم اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی لاز نہیں ہے جو اسلامک جمہوریہ پاکستان میں پاس ہو گئی. اس کے بعد جب شور وغیرہ ہوا تو 2023 میں فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ آئی, اور اسی ٹائم 2021-22 میں یہ سینیٹر مشتاق نے ایک امینڈمنٹ بھی ڈالی, اور کافی زیادہ اس پہ بات ہوتی رہی اور یہ خبروں میں بھی آتا رہا. بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جس کو یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم جو ٹرانسجینڈر لا والا جو سارا ایشو تھا نا, یہ اس ٹائم سیٹل ہو گیا تھا, جبکہ ایسا نہیں ہے. ضیاء بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ گو کے فیڈرل شریعت کورٹ کی ڈیسیژن آئی, بالکل اس میں سینٹ میں بھی امینڈمنٹس آئی تھیں اور اس پہ بڑا کام بھی ہوا, بعد میں ایک مشترکہ بل بھی آیا. لیکن ضیاء بھائی ٹرانسجینڈر لا آج بھی اتنا ہی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جتنا وہ 2018 میں تھا. ٹرانسجینڈر لا وہاں کا وہیں ہے, ایک نقطے کی بھی امینڈمنٹ نہیں ہوئی, بالکل 100% انفورسڈ ہے. اب 7 سال ہو چکے ہیں باقاعدہ اس ٹرانسجینڈرزم اور یہ جو آپ کی ہوموسیکشوالٹی ہے اس کو لیگلائز ہوئے پاکستان میں, ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اگر آج میں جاتی ہوں اور نادرا پہ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ جی ہاں میں بایولوجیکلی ایک عورت ہوں لیکن میں فیل کرتی ہوں کہ میں ایک آدمی ہوں, تو وہ مجھے نادرا ایک میل
मेल का पासपोर्ट बना, ID कार्ड बना का एक नया कार्ड दे देंगे। और इनको लीगल कवर भी हासिल है। असल में एक और मसला ये हुआ कि जब ट्रम्प साहब हुकूमत में आए, सही है, और उन्होंने ऐलान किया कि ट्रांसजेंडर के हवाले से जितनी भी पॉलिसी थी उन्होंने उससे रिवर्स किया सारा कुछ, तो उससे भी लोग धोखा खा जाते हैं। आपको याद होगा यहाँ पर इस्लामाबाद से एक ट्रांसजेंडर इलेक्शन लड़ा था नायाब अली। रिसेंटली मैं देख रहा था कि हार्वर्ड का एक बड़ा प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है, उसको कहते हैं कार्ल राइन फेलोशिप। ये ह्यूमन राइट्स की फेलोशिप है। वो दुनिया में सिर्फ 2 या 3 लोगों को मिलती है, पूरे एशिया में सिर्फ एक बंदे को मिलती है। इस बार मिली है जनाब नायाब अली को वो अवार्ड हुई है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेलोशिप है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में इसका शुमार होता है। तो दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलता है, और इनका टॉपिक क्या है? एक्सप्लोरिंग दी शरिया इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर लॉज इन मुस्लिम कंट्रीज। यानी कि अब इसे क्या निकलेगा और वो दुनिया को क्या बताएंगे। यानी इसमें ये लोग शरीयत से भी आसान इस्लाम है, यानी शरीयत से भी ये पंगे लेंगे। ये नहीं, ये दिन ब दिन तजावुज़ करते जा रहे हैं। ना सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ये इस तरह की अंडरग्राउंड पार्टी कल्चर के अंदर ये लोग तजावुज़ कर रहे हैं, बल्कि ये आपका जो एकेडमिक आपकी रेल्म है उसके अंदर भी ये तजावुज़ कर रहे हैं। और ना सिर्फ वहाँ पर जा भाई, बल्कि ये आपके जो शरीयत है, आपका जो फैमिली सिस्टम है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ है, आपकी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर भी ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ का तो वैसे ही इन्होंने आपके बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये, और फिर उसके ऊपर देखें क्या हुआ जनाब, FIR दी। मैं तो पहले तो बड़ी हैरानगी की बात थी मेरे लिए कि यार इतनी आसानी से लाहौर पुलिस ने FIR दे दी। वैसे वो ऐसा देते नहीं होते, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए, और दी उन्होंने। उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि जी अगले दिन ही किसी मैजिस्ट्रेट ने FIR को उड़ा दिया एक तरह से, सही है, जिस पे DIG ऑपरेशन जो लाहौर के हैं उनका बयान आया कि हम इसको चैलेंज करेंगे। पर मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको एकदम ही डिस्चार्ज कर दिया, जो कि जिसके खिलाफ हम कल इसमें अपील में भी जाएंगे। जब भाई ये पूरी सिचुएशन है, और मेरा ये ख्याल है कि इसका मंतकी हल जो है ना वो यही है कि अब हम हुकूमती सतह पर और कानूनी सतह पर इसका बाकायदा तौर पर रास्ता रोका जाए। उसके लिए हम 2018 से कोशिश कर रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा हमारे कदम तेज़ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जैसा कि जब शरीयत कोर्ट का डिसीजन आया, और फिर सेटबैक्स भी होते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। और ये हक और बातिल का मार्का है। ये इस तरह के जब वाक़यात आते हैं तो लोगों को दोबारा से एक तरह से जाग आती है लोगों को। प्रॉब्लम कितना बड़ा है। मैं यहाँ पे ना जो DIG फैसल कामरान है जिन्होंने इसके ऊपर अभी कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे, उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने वाकई में इसको टेक ऑन किया, कि ही इज नॉट टेकिंग इट लाइटली। सख्ती इसलिए ज्यादा है कि मुझे पता है कल मेरी बेटी भी इसी माशरे में प्यारी होगी, कल मेरा बच्चा भी यहाँ पे होगा। ये मसला इतना हल्का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये मामला रफू चक्कर हो जाए। ये हमारे अगली नस्लों का सवाल है।